افغانستان میں فوری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے فلاحی ادارے اسلامک ریلیف USA نے فوری طور پر اپنے پروگرام کروز فار کاز کی توجہ زلزلہ زدگان کی مدد پر مرکوز کر دی۔ جب بھی ہم اپنی کمیونٹی سے مدد مانگتے ہیں تو ہمیں مثبت جواب ملتا ہے۔ وہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتے، وہ ان لوگوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے جن کی ہم خدمت کر رہے ہیں۔ اس لیے آج ہم نے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، شاید صرف 100 سے کچھ زیادہ لوگوں کے گروپ سے $1,00,000 سے زیادہ عطیات جمع کیے ہیں۔ اس کار خیر میں حصہ ڈالنے والی اولا صبح 30 سال قبل ایک پناہ گزین کے طور پر امریکہ آئی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا مناسب قدم ہے۔ میں آج اسلامک ریلیف فنڈ ریزر میں آئی ہوں کیونکہ میں نے افغانستان کے زلزلے کی تباہ کن خبریں دیکھنے کے بعد اور اس کے نتیجے میں یتیم بچوں کو دیکھ کر واقعی میں دلی صدمہ محسوس کیا۔ یہ ایک جنزدہ ملک ہے، لوگ مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، اور یہاں کے ایک شہری کے طور پر جسے تمام سہولتیں حاصل ہیں اور اس ملک میں رہتے ہوئے دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہونا، میں کم از کم عطیہ تو دے سکتی ہوں۔ افغان امریکن عطیہ دہندہ اور اسلامک ریلیف USA کے ویسٹ کوسٹ مینیجر ہمایوں جمالی کا کہنا ہے کہ اس حد کے باعث جو امریکہ سے رشتہ داروں کو بھیجے جانے والی رقوم پر ہے، فنڈز اکٹھا کرنا چیلنج کا صرف ایک حصہ ہے۔ جب امریکہ نے اپنی افواج کو افغانستان سے نکالا تو انہوں نے افغانستان میں بینکنگ، دیگر کاروباری لین دین پر کچھ شرائط عائد کر دیں، یہاں تک کہ حالیہ کچھ عرصے تک وہاں ایک خاندان اپنے بینک اکاؤنٹ سے روزانہ تقریباً صرف $100 نکال سکتا تھا جو انہیں امریکہ، کینیڈا یا دیگر ممالک سے بھیجے گئے۔ کابل میں طالبان کی حکومت امریکہ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ افغانستان کے غیر ملکی فنڈز کو غیر منجمد کر دے اور زلزلے کی بحالی میں مدد دینے کے لیے مالی پابندیاں اٹھائے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کرائن جین پیئر نے ہفتے کے روز صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ ان فنڈز کے استعمال کے بارے میں پیچیدہ سوالات کو حل کرنے کے لیے فوری طور پر کام کر رہا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان کا فائدہ افغانستان کے عوام کو ہو، نہ کہ طالبان کو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ انتظار نہیں کر رہی اور متاثرہ افراد کی مدد کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ عزیزی فاؤنڈیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر علینا نوابی کا کہنا ہے کہ یہ سوال ابھی باقی ہے کہ افغانستان میں مدد کے لیے کون علاقوں میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر افغانستان نے بہت سے ہنرمند کارکن، ڈاکٹرز، نرسیں اور ہیلی کاپٹروں کے پائلٹس کو کھو دیا ہے۔ مکینکس موجود ہیں لیکن ان سے کام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے بین الاقوامی برادری کے لیے اس شعبے میں قدم رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کے پاس مہارت ہے۔ اقوام متحدہ نے زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1,150 بتائی ہے، لیکن خبردار کیا ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، جو کہ 2 دہائیوں میں افغانستان کا سب سے مہلک زلزلہ ہے۔ جینیا دولو کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔